انسان حرام کا مال کیوں کھاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا عدالت کا مطلب برابری ہے؟ اور کیا ہر عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے؟ سبیل قرآن کے تمام ناظرین کو تفسیر سورہ نساء میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت اور برتری کا سبب قرار دیا ہے اس کی آرزو نہ کرو۔ مردوں کے لیے اپنے کیے کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے اپنے کیے کا حصہ ہے۔ تمنا و حسد کرنے کے بجائے خدا سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ترجمے کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم نکات کو بیان کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں حرام خوری سے منع فرمایا ہے۔ یہ آیت حرام خوری کی اصل وجہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو کہ لالچ، خواہشات اور رقابت و مقابلہ بازی ہے۔ عدالت کا مطلب مساوات اور برابری نہیں ہے۔ عدل ہر جگہ پسندیدہ ہے، جبکہ مساوات اور برابری کبھی اچھی چیز ہے اور کبھی ظلم ہے۔ مثلاً اگر ڈاکٹر سارے بیماروں کو ایک جیسی دوا دے دے یا استاد سارے شاگردوں کو ایک جیسے نمبر دے، یہ مساوات تو ہے لیکن عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دیں، چاہے اس میں فرق پایا جاتا ہو، کیونکہ صلاحیت اور کمال کی بنیاد پر فرق کا قائل ہونا حق ہے، لیکن تبعیض غلط ہے، کیونکہ تبعیض یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے اور ہوائے نفس کی بنیاد پر کسی کو کسی دوسرے پر ترجیح دینا اور برتر سمجھنا۔ اسی طرح فرق و تفاوت کا قائل ہونا یہ ہے کہ معیارات کی بنیاد پر کسی کو کسی دوسرے پر ترجیح دی جائے۔ لہذا عدل کی تمنا تو مناسب ہے، لیکن ہر چیز اور ہر شخص کے بارے میں مساوات کی آرزو نامناسب ہے۔ ایک بدن کے اعضاء اور ایک مشین کے پرزے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جنس، شکل اور کام کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فرق حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے افکار، مخلوقات، وراثت کے حصوں اور تمام دنیا کو ایک جیسا خلق نہیں فرمایا تو یہ اس کی حکمت اور عدالت کے عین مطابق ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، مثلاً خوبصورتی و زیبائی، صلاحیت و لیاقت، بیان و کلام، ہوش و ذکاوت، مقام و منزلت اور طول عمر وغیرہ، تو ان باتوں میں ہمیں خدا کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور مذکورہ صفتوں کے رکھنے والے افراد سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو خدا کو عادل اور حکیم سمجھتے ہیں، اگر ہم کسی جگہ کسی بات کی دلیل اور حکمت کو نہ سمجھ سکیں تو ہم جلد بازی میں جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر برا سوچنے کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کر دیں، یا خدائے تعالیٰ و حکیم سے غلط امید کرنے لگیں، یا اس نعمت کے رکھنے والوں سے حسد کرنے لگیں، کیونکہ ہر نعمت کے زیادہ ہونے سے اس کی مسئولیت اور ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر نعمت کے ساتھ اس کے کھو جانے کا غم بھی ہوتا ہے،
اور یہ حقیقت نہج البلاغہ میں بیان ہوئی ہے۔ وہ امور جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں ان کے بارے میں سعی و کوشش کرنی چاہیے اور سستی و کاہلی کو چھوڑ کر انہیں اپنانا چاہیے۔ صحیح سمت میں مقابلہ اور رقابت کر کے قوت، کثرت اور استقلال و آزادی حاصل کرنا چاہیے اور خود کو کسی کا غلام بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ کام جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہاں موجود اس فرق کو ترقی، آزمائش و امتحان، تحرک، مدد اور معاشرے کی ہم آہنگی کے لیے ایک دلیل قرار دیں، کیونکہ اگر تمام انسانوں کے پاس ایک جیسی سہولیات ہوں تو انسانی صفات جیسے سخاوت، شجاعت اور ایثار کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ان صفتوں کو انسان اپنی زندگی کی اونچ نیچ میں کام میں لاتا ہے، انسان حرکت میں رہتا ہے اور اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر معاشرے سے جڑا رہتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے آیت کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، کوئی دوسرے کی بیوی بچوں پر نظر نہ رکھے لیکن ان کی طرح اور ان کے جیسا خدا تعالی سے مانگے۔ وسائل، جلد نمبر 12، صفحہ 241۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، آیت وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ میں فضل سے کیا مراد ہے؟ طے پایا کہ علی یہ سوال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے رزق کو لوگوں کے درمیان حلال ذریعے سے تقسیم کیا ہے، حرام کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اگر کوئی حرام میں سے کچھ اٹھا لے تو اسی قدر اس کے حلال رزق میں سے کم کر دیا جاتا ہے، جبکہ حرام کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ تفسیر عیاشی، جلد نمبر 1، صفحہ 215۔ ہم نے آیت میں پائے جانے والے بہت ہی اہم نکات کو جان لیا ہے، تو آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی بیان کیا جائے۔ ایک، خدائی عطا پر راضی رہنا چاہیے اور حسد کی بنیاد پر دوسروں پر برتری اور فضیلت کی آرزو اور تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ دو، اسلام میں اقتصادی اور اخلاقی مسئلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تین، سامراجی اور ظالمانہ تفریق و امتیاز اور برتری کا معیار اور ہوتا ہے، جبکہ خدا کی عطا کردہ فضیلت و برتری کا حساب اور ہوتا ہے، جو آزمائش اور امتحان کی بنا پر عطا کی جاتی ہے یا واپس لی جاتی ہے۔ چار، مرد اور عورت کے درمیان خلقت و فطرت کے اعتبار سے فرق خدا تعالیٰ کی طرف سے خلقت میں برتری دینے کی ایک مثال ہے۔ پانچ، مرد اور عورت ہر ایک اپنے ہاتھوں کی کمائی کے خود مالک ہیں۔ چھ، دوسروں کے پاس موجودہ نعمتوں پر نظریں گاڑنے کے بجائے خدا کے فضل و کرم کی طرف نگاہ کرنا چاہیے۔ سات، انسان اپنی کمائی میں سے کچھ کا خود مالک ہے۔ مما تسبو، کچھ حصہ اسلامی حکومت اور فقراء کے لیے ہے۔ آٹھ، کوشش بھی کرو اور خدا سے دعا بھی کرو۔ نو، دوسروں کے مال و دولت پر نظر رکھنے کی بجائے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھو۔ 10، عادتوں اور صفتوں کو صحیح سمت میں لے جائیں۔ انسان میں آرزو ہے، اس آرزو کا رخ ایسا موڑ دیں کہ انسان خدا تعالیٰ سے نعمت کی آرزو رکھے، دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کے ختم ہونے کی تمنا نہ کریں۔ 11، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا یا کسی سے کوئی چیز واپس لے لی تو یہ اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے اور عالمانہ اور سوچا سمجھا عمل ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، خدا تعالیٰ کے علم پر ایمان کی وجہ سے انسان طمع، لالچ و حرص سے دور رہتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ اب ہم آیت نمبر 33 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور جو کچھ ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے ہم نے سب کے لیے ولی اور وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کا حصہ بھی انہیں ادا کر دو۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ اور ناظر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں چند اہم نکات کو بیان کیا گیا ہے، آئیے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ موالیہ جو کہ مولا کی جمع ہے، اس کے مختلف معنی ہیں لیکن یہاں مراد ورثہ ہیں۔ عقدت ایمانکم کا جملہ اس عہد و پیمان کی طرف اشارہ ہے جو زمانے اسلام سے پہلے رائج تھا اور دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جاتا تھا۔ اسلام نے ایسے معاہدے کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ قبول کر لیا اور فقہی کتابوں میں اس کا نام زمان جریرہ ہے۔ معاہدے کا متن اس طرح ہوا کرتا تھا کہ دو آدمی آپس میں معاہدہ کرتے کہ زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تاوان اور نقصان وغیرہ کی ادائیگی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے اور ایک دوسرے کی میراث بھی حاصل کریں گے۔ یہ دور حاضر میں بیمہ کے جیسا معاہدہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچے تو دوسرا فریق اس کی دیت ادا کرے گا۔ اسلام نے اس قسم کے معاہدے کو تسلیم کیا، لیکن وراثت پانے کے بارے میں یہ شرط لگا دی کہ اگر مرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر وہ شخص اس کا وارث بنے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے والدین عقدت ایمانکم کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو لوگوں نے الہی و معصوم رہبروں کے ساتھ کیا ہے۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ 241۔ تو یہ تھے آیت کے اہم نکات۔ اب چلتے ہیں آیت کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، وراثت کے حصوں کا تعین و انتخاب حکم خدا سے ہوا ہے۔ 2، قریبی رشتہ دار وراثت حاصل کرنے میں ترجیح و برتری رکھتے ہیں۔ 3، انسان کو حق حاصل ہے کہ بعض شرطوں کے ساتھ اور کسی معاہدے کے ذریعے اپنی ملکیت دوسرے کو دے دے۔ 4، انسان کی زندگی میں کیے گئے معاہدے اس کی موت کے بعد بھی محترم شمار کیے جائیں گے۔ 5، عہد و پیمان اور معاہدے پر عمل کرنا واجب ہے۔ 6، قرض داروں کو چاہیے کہ قرض ادا کرنے کے لیے قرض دینے والوں کے پاس جائیں۔ 7، خدا تعالیٰ کے ہر جگہ حاضر رہنے پر ایمان رکھنا تقوی کی نشانی ہے اور ان افراد کے لیے ٹہوکا اور آگاہی ہے جو اپنے وعدوں کو وفا نہیں کرتے۔ یہ تھی 2 آیتوں کی تفسیر جس میں ہم نے وراثت، عہد و پیمان، عدالت خدا کے بارے میں جانا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔